الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید کو سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں میں آنسوں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ آیت نمبر 99 میں یمین منعقدہ کا بیان ہے۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کفارہ کا بیان ہوا ہے جو یہ ہے، 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا ان کو لباس دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ آج کل غلامی کا رواج نہیں ہے، اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو، جیسے ماں باپ، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھروں اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ ان 2 آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے طور پر ذکر کیا گیا۔ 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی گئی۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 to 99 میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان ہوا ہے، اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گے، اور پھر محرم کو اختیار ہوگا کوئی اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھے۔ تفصیلی مسائل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، جبکہ بحری شکار حلال ہے۔ 100 تا 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں جو کتب حدیث و فقہ میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حلال و حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام قرار دے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی اتباع کی طرف چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہٹ درمی کے طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ گواہی کو چھپانا حق نہیں ہے، حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 تا 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے۔ میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر فرمایا، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادر زاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے استدعا کی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری قدرت کی نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں یہ نعمت نازل کروں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اسی لیے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا اور کہا، میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے، یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہوا۔ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چھٹی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 55ویں سورت ہے۔ سورۃ الانعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی نازل ہوئی۔ اس سورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے ہیں، اور حیات بعد الموت، حشر نشر اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ اصل دین ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت، انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہ بیان فرمائی ہیں، تقدیر کا بیان کیا ہے، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا ہے۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کا بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کیں، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں، بلکہ
اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے آثار ان کے انجام کا پتہ دیں گے۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا نجات دینے والا کوئی نہیں، اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی غلط بیانی کا رد فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، اور وہ ہٹ درمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں۔ آخر میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپسی جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ اخروی زندگی کے منکر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اخروی زندگی کے متعلق پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کے ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 تا 50 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ کرام صہیب، عمار، مقداد، بلال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کے لیے نہایت خواہشمند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ کفار نے جب اپنے حق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور مساکین مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا ہے پھر اس کے بعد توبہ کر لی ہے اور اصلاح کر لی ہے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر و خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے ساتھ جاری رہنے، میعاد مقرر ہونے پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بحر و بر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے فرمایا، اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں، طوفانی بارشیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے، اور ان صورتوں کے مظاہر ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت سے بچنے کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھولے سے بیٹھ بھی گئے ہوں تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست اور دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کو اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ موجود ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 تا 81 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ وہ خود کو زوال، غروب اور فنا سے نہ بچا سکے، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل حقہ کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیں۔ پھر نوح، اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صالحین میں سے تھے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ انہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت سے نبوت عطا کی۔ پھر فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے رسول آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور ہدایت تھی، نور۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے تھے آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں۔ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو اور سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تعلقات ختم ہو گئے۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے اور گٹی کو پھاڑنے والا اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مزید فرمایا وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا اور ستاروں کو بحر و بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ رحم مادر اور دنیاوی جائے قیام اور سپردگی کی جگہ یعنی قبر ہے۔ آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے، اسے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور بیوی اور اولاد کی نسبت سے پاک ہے۔ وہ الہ ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ آیت نمبر 104 تا 107 میں فرمایا
کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور اگر کوئی شرک کرے تو اس کے لیے ملول نہ ہوں، آپ صرف وحی الہی کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادہ یہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار و مشرکین کی یا وہ گوئی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج ہم نے 7ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔